بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اعظم درد، آپ میرا یوٹیوب چینل فیس بک دیکھ رہے ہیں اعظم درد آفیشیل۔ آپ کو پتہ نہیں علم ہے یا نہیں ہے، بہرحال میں جناب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل میں جناب وہ دیکھ رہا تھا کہ مفتی عالم مریم نواز صاحب جو ہیں، جو مفتی بھی اب ہو گئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جناب انہوں نے پنجاب پولیس کی بھی وردی پہنی، اور جناب پتہ نہیں کون کون سے محکمے ہیں جن کی وہ وردی پہن چکی ہیں، اور ہر محکمے میں انہوں نے اپنی انٹری ماری ہے۔ اب جناب انہوں نے مفتیوں کو بھی لیکچر دیا ہے اور مفتیوں کو بھی دین سکھایا ہے، سکھانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ جان کی امان پاؤں، میری تو توبہ ہے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے جناب۔ میں جب دیکھ رہا تھا کہ جناب سینٹر میں وہ بیٹھے تھے مفتی مریم نواز، مولانا مفتی مریم نواز، اور ساتھ میں بیٹھے تھے جناب مفتی اعظم منیب الرحمن صاحب، اور دوسری سائیڈ میں اور باقی بھی علماء کرام تھے۔ تو میں دیکھ کے حیران پریشان کہ یار یہ عورت جو ہے یہ اب مفتیوں کو لیکچر دے رہی ہے۔ یقین کریں میرے تو اوسان خطا ہو گئے، اور میں پھر بھاگا اور جناب کدھر چیٹ جی بی کے پاس پہنچا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ یہ عورت کی حکمرانی میں، یعنی کہ اسلام میں کیا ہمیں اسلام جو ہے وہ کیا درس دیتا ہے اور کیا سکھاتا ہے، جو دین ہے، جو ہم دین پڑھتے ہیں۔ تو میں ادھر پہنچا تو جناب میں نے ان کو کہا کہ مجھے ڈیٹیل دیجئے، تو جناب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آیات مبارکہ کا ترجمہ سورۃ النساء 34 آیات مبارکہ ہے، ترجمہ ہے اس کا کہ مرد عورتوں پر حاکم اور ذمہ دار ہیں۔ میں ترجمہ آپ کو دوبارہ پڑھ دوں، یہ آپ کو سکرین کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم اور ذمہ دار ہیں۔ دوسری آیات مبارکہ کا ترجمہ صحیح بخاری 44-25 یہ ہے، اور ترجمہ ہے کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنا معاملہ عورت کے سپرد کر دیا۔ دوبارہ سن لیں کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنا معاملہ عورت کے سپرد کر دیا۔ میری تو توبہ ہے جناب۔ اب وہ یہ بھی فرما رہی تھی کہ ایک ثبوت، وہ آپ کو پتہ ہے کہ انگلی یہاں پہ کھڑا کرتی ہے، اب کیا کہیں کہ کھڑا کرتی ہے یا کھڑا کرتا ہے، یعنی کہ اب تو وہ کبھی پنجاب پولیس کی وردی پہنتی ہیں، کبھی جناب آرمی کی، کبھی سولجر، کبھی کیا، کبھی وہ جناب وہ جو صفائی والا صاف ستھرا پنجاب، پتہ نہیں کون کون سی وردیاں ہیں۔ میرے خیال میں بس انہوں نے ساروں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے وہ آپ کو پھر پتہ ہے جناب کہ جب ڈیل ہو گئی ہو، لندن پلان بن گیا ہو، تو پھر جناب آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پہنچ جو ہے اب ڈنڈا استعمال ہو رہا ہے کہ جناب صحافیوں کو اٹھا لو، اور جناب جو ولاگر ہیں ان کو اٹھا لو، جو حق کی بات کرتا ہے ان کو اٹھا لو۔ جیل جو ہے وہ ان کے لیے مقدر ہے، کھلی ہے، یعنی کہ ایسی فرعونیت پہ اتر آئی ہے کہ میری تو توبہ ہے۔ بہرحال اداروں کو بھی شاباش دینی چاہیے کہ جناب ادارے بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ کیا کریں پھر جناب، روزی روٹی کا معاملہ ہے۔ اب وہ بات تو رہی نہیں کہ جناب اگر آپ پیغام دے رہی ہیں یا دے رہا ہے تو جناب یہ ہم اس کو کیوں پکڑیں، اس کا کیا قصور ہے، یا یعنی کہ وہ بات تو جناب گئی۔ بہرحال یقین جانیے میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا جناب۔ اب جو مفتی ہیں وہ بیٹھے ہیں چپ کر کے، اور وہ جناب بھاشن دے رہی ہے، اور جناب وہ لیکچر پہ لیکچر دے رہی ہے، ایسے جناب بیٹھے ہوتے ہیں۔ یقین جانیے مجھے بڑا ترس آیا کہ میں نے کہا اوئے خدا کے بندے، آپ نے کیا پڑھانا تھا، کیا سکھانا تھا، اور اب یہاں آپ کی چپ لگ گئی آپ کو۔ تو یقین جانیے وہ مناظر جو میں دیکھ رہا تھا، بہرحال جناب وہ جو کہہ رہی تھی، یہ انگلی بھی کھڑی کر رہی تھی، اور مجھے ثبوت لا کے دیں کہ آپ کی کہاں لاشیں گری ہیں، اور یہ فتنہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکان ہے، یعنی کہ ہر دور میں جھوٹ کا پلندہ، اور ہر جماعت کو یہ ایسے کہتے رہے ہیں۔ بہرحال میری تو توبہ ہے، اللہ پاک سے التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اے پاک پروردگار انصاف فرما، انصاف فرما۔ بہرحال جناب اب یہ پوسٹ ہے جناب آرمی چیف صاحب کی، یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب کہ جانے کی باتیں جانے دو، ایکسٹینشن بھی آ رہی ہے، اور جناب جانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور کہ پلیز آپ نہ جائیں۔ یعنی کہ یہ کون ہیں جناب یہ جو تصویر عیاں کرتے ہیں، اور اب یہ بھی ہے کہ جناب رحیل شریف کی بھی جناب انہوں نے اس دور میں
یہ تصویریں لگائی تھی۔ بہرحال جناب یہ آپ کے گوشوار کرتے ہیں شعر کے، ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے، ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے، ہم وہ پتھر ہیں جو ہر دور میں بھاری نکلے۔ یہ محسن نقوی کا شعر ہے جناب۔ محسن نقوی جناب وہ جو آرمی چیف کے پتہ نہیں کیا ہیں، سکے ہیں، بہرحال وہ نہیں جو آج کل کرکٹ میں بھی گھسے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہر جگہ وہ نہیں یار۔ یہ محسن نقوی جو ہیں یہ شعر و شاعری کرتے ہیں، ان کا شعر ہے کہ ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے، ہم وہ پتھر ہیں جو ہر دور میں بھاری نکلے۔ جی جناب آپ 70-78 سالوں سے بھاری ہیں جناب، قوم پہ بہرحال قوم کی قسمت ماری ہے، آپ واقعی بھاری ہیں۔ بہرحال جناب یہ سمینہ پاشا کہہ رہی ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ حکمرانی یہ کرسی بس آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال جناب اللہ پاک اب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مجھے اللہ نے دی ہے۔ یقین جانیے جب یعنی کہ صاف شفاف اور ایسا جھوٹ جب بندہ بولتا، بھائی آپ 47 کی پیداوار ہیں، آپ فارم 47 والے ہیں، آپ کو کس نے کہا ہے؟ کیوں آپ قوم کی آنکھوں میں یعنی کہ دھول جھونک رہے ہیں؟ بہرحال چلو ٹھیک ہے، جتنے دن ہیں آپ کے مزے کر لیں۔ بہرحال یہ جناب ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ جناب مجھے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کرسی عطا کی ہے۔ بھائی آپ کو تو قوم نے ریجیکٹ کر دیا ہے، آپ اور آپ کے والد جو ہیں، آپ کے سارے جو ہیں یعنی کہ وہ اپنی سیٹیں نہیں نکال سکے، تو یہ آپ کی اوقات ہے۔ بہرحال جناب یہ محمود اچکزئی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر ضلع میں ایک فوجی کرنل چلا رہا ہے، یعنی کہ پاکستان کے ہر ضلع کو ایک فوجی کرنل چلا رہا ہے۔ یہ بات درست ہوگی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو محمود اچکزئی ہیں، اب یہ میجر غلام سرور ہیں جناب، یہ کہتے ہیں کہ تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے حلقوں میں جا کر عوام کو بنگلہ دیش کی عوام کی طرح سڑکوں پر نہیں نکالیں گے، یہ بدماشی اور بدامنی ختم نہیں ہوگی۔ جناب یہ میجر غلام سرور کہہ رہے ہیں۔ اب یہ فیاض شاہ کہہ رہے ہیں، اور بہترین خوبصورت بات ہے کہ جناب یہ کرسی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے جناب۔ یہ اب ٹک ٹاکر کہہ رہی ہے جناب جو 47 فارم والی ہیں، اے رب ذوالجلال، اب یہ فیاض شاہ فرما رہے کہ اے رب ذوالجلال اتنی زندگی ضرور دینا۔ یقین کریں یہ میری بھی حسرت ہے، آپ کی بھی حسرت ہوگی کہ اے رب ذوالجلال، میں دعا کر رہا ہوں، اے رب ذوالجلال اتنی زندگی ضرور دینا کہ اس عورت کی رونق اور غرور ایک دن اپنی آنکھوں سے خاک میں ملتا دیکھ سکوں۔ جس طریقے سے ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا، جس طریقے سے ڈی چوک میں ہوا، 8 فروری کو ہوا، 9 مئی کو ہوا، آپ نے سب دیکھا۔ جس نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، غریب عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا، ملک پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ آپ ہیں، چاہے کوئی ادارے والا ہے، تو جناب اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا ایسا حشر کرے کہ دیکھنے والے کی روح کانپ جائے۔ وہ تو چلو گزر رہا ہوگا جس نے کیا ہے، لیکن جو دیکھ رہا ہوگا نا اس کی روح کانپ جائے۔ اللہ تعالیٰ عبرت کا ایسا مقام اس کے لیے پیدا کرے کہ اس کی آنے والی 7 نسلیں بھی پھر وہ دیکھ کے ان کی روحیں کانپیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہستہ بستہ پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کرتے رہا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کا رکھے خاص خیال، ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں۔ جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔